لوگ کسان ہیں، مزدور ہیں، وہ کام کرتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، یہ عیاشیاں کرتے ہیں بدماش لوگ. ظلم ہے، ختم ہونا چاہیے. لوگوں نے جانے دی، ہزاروں نے جانے دی. پھر شکل کیا بن گئی کہ وہ تو ایک مظاہر ڈیموکریسی، عوام کی حکومت، حقیقت میں سرمایہ داروں کی آمریت قائم ہو گئی. ظلم ہے. مزدور کارخانے کے اندر کام کر رہا ہے، اس کے بچہ جو ہے بھوکا مر رہا ہے، یا وہ اگر بیمار ہو گیا تو اس کی دوا نہیں ہے، اور ان کی محنت اور مزدوری سے جو عیش کر رہے ہیں. لال پری جو ہے ان کے شام کو جو ہوتی ہے، ان کے جام میں وہ کیا کیا ہوتی ہے. علامہ اقبال نے کس قدر تلخ حقیقت کہی ہے. یہ کیا ہے؟ مزدور. خواجہ از خونے رگے مزدور ساگر لال نام. یہ سرمایہ دار جو ہیں، یہ مزدوروں کے رگوں کی خون جو ہے سرخ، اس سے کشید کر کے اپنی وہ لال پری جو ہے شام کو پیتے ہیں بیٹھ کر. انقلاب ہے، انقلاب ہے، انقلاب. نتیجہ یہ ہوا کہ بولشوک ریولوشن آیا. پھر مصیبت. اب ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی. آسمان سے گرے، کھجور میں اٹکے، کھجور سے گرے، کسی کھائی میں جا گرے. یہ سارا چکر کیوں ہو رہا ہے؟ ان سرچ آف جسٹس. یہ ساری جد و جہد انسان کیوں کر رہا ہے؟ تو اب ایک تو ہے کہ ایک سیکولر انداز میں جسٹس فیئر پلے اس کی بات ہوتی ہے. دین میں آپ دیکھیے کہ قرآن میں جس طرح میں نے کل آپ کو بتایا، اللہ قائم بالقسط ہے. مسلمانوں کا بحیثیت امت رول یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. محمد کو کیوں بھیجا؟ کہہ دیجئے کہ مجھے بھیجا گیا کہ میں عدل قائم کروں. اور اب جو آیت آ گئی، ہم نے تمام رسول اسی لیے بھیجے، کتابیں اسی لیے بھیجی، میزان اسی لیے نازل کی. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. لوگوں نے کیا کیا؟ نبی آ گئے، انہیں پوجنا شروع کر دیا. باقی ظلم کا ظلم جو کرتے چل رہا ہے، انہیں پوج لو. خدا کا بیٹا بنا دو، کچھ اور بنا دو، اور یہ اللہ ہے، ان کو جو بھی چاہو بنا دو. لیکن نظام ظالمانہ قائم رہا دنیا میں. یہ محمد عربی کا کمال ہے، انہوں نے آ کر نظام کو بدلا ہے. در حقیقت یہ جو تکمیل ہوئی ہے اس پروسیس کی، اس لیے آپ رسول کامل ہیں، آخری رسول اور کامل رسول، جنہوں نے آ کر نظام امن و قسط کو بالفعل برپا کیا. چنانچہ وہ جو ایک عام قانون آیا، پھر اس میں اتنی ننگی بات، لوہا استعمال ہو سکتا ہے، طاقت استعمال ہوگی ظلم کے خاتمے کے لیے، اور ان تمام جتنی بھی ناانصافیاں ہیں ان کو ختم کر دے. اگرچہ یہ لوہا کسی طریقے سے استعمال ہوگا، یہ لوہا خودکشی کے کام بھی آ سکتا ہے. خودکشی نہیں کرنی ہے، اس کے کچھ شرائط ہیں، اس کے ضوابط ہیں. پہلے کوئی طاقت فراہم کرو، پہلے کوئی نظریہ عام کرو، جو لوگ نظریہ قبول کر لیں انہیں جمع کرو، انہیں منظم کرو، انہیں ٹرین کرو، انہیں قوت بناؤ، پھر باطل سے ٹکراؤ. اگر ایسے کھڑے ہو جاؤ گے تو خودکشی ہو جائے گی، نعرہ مارا اور خودکشی ہوگی. بہرحال وہ جو ننگا انقلابی نظریہ ہے، وہ حضور کی شخصیت کے ضمن میں اس آیت میں آ کر اب وہ واحد کے سیغے میں آ گیا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. سورہ توبہ میں بھی آ چکی، سورہ فتح میں آ چکی. اب اس سورہ مبارکہ کا برکتی مضمون ہوئی ہے. لیکن اس کے یوں سمجھ لیجئے، اب زیادہ وقت میرے پاس نہیں ہے، کہ یہ اس کے 4 حصے کر لیجئے. 4 آیتیں، پھر 4 آیتیں، پھر 4 آیتیں. پہلی 4 آیتیں توحیدی بھی ہیں، اور ایک اعتبار سے اس میں اصل میسج آ گیا ہے. دوسری 4 آیتوں میں سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود کا طرز عمل ہے. تیسری آیت میں بعثت محمدی کا مقصد اور اس کے لیے مسلمانوں کو دعوت جہاد. 12 آیتیں یہ ہو جائیں گی. 2 آیتیں پھر بڑی خاص قسم کی ہیں کہ جو لوگ اس صورت کے پیغام کو قبول کریں اور اختیار کر لیں، ان کے کیا کیا مدارج ہیں، دنیا میں کیا ہے، آخرت میں کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. اب اس کا میں ترجمہ بھی نہیں کروں گا اس وقت. اب آ رہی ہے بات بالکل دو ٹوک، وہی جو میں نے کہا تھا ان تمام صورتوں میں ہے زجر، توبیخ، جھنجھوڑنے کا انداز. کیا ہو گیا مسلمانوں تمہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم لم تقولون ما لا تفعلون. تمہیں کیا ہو گیا ہے مسلمانوں، تم جو کہتے ہو کرتے نہیں؟ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ ایمان اللہ پر اور اس کے حکم پاؤں تلے.
ایمان رسول کا، محبت رشق کے دعوے اس کی سنتوں یہ دجیاں بکھیر دو، کیا ہے؟ اس وقت نہیں تھا یہ، میں نے کہا وہاں تو ذرا سی کمی آئی تھی، ابھی اوسط کچھ گرا تھا، اس کے اوپر یہ پکڑ آ رہی ہے۔ تو آج سوچئے کہ آج اگر کہیں قرآن نازل ہو جائے اور آج اگر کہیں محمد رسول اللہ آ جائے تو اس امت کو دیکھ کر کیا کہیں گے کہ میری امت ہے؟ یہ 1.5 ارب انسان میری امت ہے۔ لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بڑی شدید بیزاری کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم کہو جو کرتے نہیں۔ اب بتائیے اس سے بڑی زجر و توبیخ کیا ہوگی؟ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ شاید کچھ لوگوں نے محبت رسول کے دعوے کیے ہوں گے۔ جاننا چاہتے ہو اللہ کو کون محبوب ہیں؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو تو محبوب ہیں اپنے وہ بندے جو صفیں باندھ کر، اور صفیں بھی ایسی بنیان مرصوص۔ آج کل کا تصور کیجئے ری انفورسڈ کانکریٹ والز جو بڑے بڑے ڈیمز کی بنائی جاتی، اس زمانے میں بھی تھا، چنائی کر کے پھر تانبا اس کے اندر جو ہے وہ پگھلا کر، جو ہم دیکھ آئے ہیں ذوالقرنین کے معاملے میں، آتونی افرق علیہ قطرہ، اب وہ جو ہے وہ فورٹیفائڈ ایسی صفیں۔ آج ایک صاحب نے توجہ دلائی، اسی کا عکس ہونا چاہیے ہماری جب نماز کے اندر صف بندی ہوتی ہے، کوئی خلا نہیں ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ شیطان کھڑا ہوتا ہے بیچ میں، پھر کندھے سے کندھا ملا ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات کو اہتمام کرتے ہیں، انہوں نے کہیں کوئی اور ٹکر چلا دیے، وہ ٹانگیں بھی اتنی چوڑی کریں گے کہ وہ دوسرے آدمی کو سخت کوفت ہو جائے، اور پھر پاؤں پہ پاؤں ماریں گے، کچھ کریں گے، وہ ان کی اپنی شدت ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کندھے سے کندھا ملنا اور پاؤں کے محاذات ایک ہونے چاہیے، آگے پیچھے نہ ہو۔ بہرحال یہ ضرورت ہے، اس کی ائمہ کو بھی کرنی چاہیے کوئی نہ کوئی توجہ۔ تو یہ اصل میں سمم بونم ایک اصطلاح ہے فلسفے کی، کہ ہر فلسفہ اخلاق میں ایک تصور ہوتا ہے خیر اعلی، دی ہائیسٹ گڈ، ہائیسٹ ورچو کیا ہے۔ آپ ایک فلسفہ دیتے ہیں اخلاق کا، اس کی روح سے سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ تو جان لیجئے اسلام میں سمم بونم، اسلام کے خیر اعلی قتال فی سبیل اللہ ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان